نصلي على رسول الكريم اما بعد. یہ محرم کے مہینے میں کربلا کے موضوع کو بیان کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو اس کے بعد بہت چیزیں باقی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کروانے کے بعد پہلا فتنہ جو بہت سخت تھا اور شدید تھا وہ جھوٹے نبیوں کا کھڑا ہونا تھا کہ جن کے پاس مسلمانوں کی مجموعی رشوت 30,000 کے مقابلے میں 40,000 مچھلی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اور زبردست جہاد کے نتیجے میں اللہ نے اس فتنے کے زور کو توڑا. اس فتنے کا خاتمہ ہوا اور پھر جو ہے اس کے بعد کوئی جھوٹا نبی دعویٰ نہ کر سکا. جب اس محاذ پر کوئی شکست ہوئی، کامیاب ہوا، تو دوسرا محاذ میں عبداللہ بن سبا جو ہے تو لے کر آیا خلافت کے خلاف لوگوں میں خون ڈالنا اور لوگوں کو آپس میں لڑانا، اور یہ فتنہ لے کر آیا خارجیوں کو فتنہ. خارجیوں کے فتنے سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی جنگ سفید ہوئی، جنگ جبل ہوئی، اور ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمان حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال تک لڑائیاں رہی. بڑی مشکل سے جو ہے تو یہ بات صلح پر ختم ہوئی اور دنیا اسلام میں آ گیا. دوسرا فتنہ تھا. تیسرا فتنہ جو تھا وہ اقتدار کا جو طریقہ کار اسلامی تھا اس کے خلاف منتقل ہو کر مومنوں کے ہاتھ میں آ جانا. اس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال اقتدار کرنا چاہتے تھے کہ یزید کی خلافت ہوگی اور بڑے خلافت اور اقتدار کی مضبوط شورا کے تحت کام ہوگا، اور جتنے بھی اہم لوگ ہیں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور محمد بن بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ بڑی شخصیات کے بناتے تھے. بکر صدیق رضی اللہ بیٹھے، فاروق رضی اللہ بیٹھے، حضرت علی رضی اللہ بیٹھے، حضرت زبیر رضی اللہ بیٹھے، اور حضرت عباس رضی اللہ. 5 شخصیات تھے کہ انتقال اقتدار ایسا ہوگا کہ خلافت اس کی ہوگی، فیصلہ جو ہے تو بڑی حیثیت ہے شورا صحابہ اکرام شورا کے ہوں گے، اور ان 5 شخصیات کا خصوصی خیال رکھا جائے گا، ان کا لحاظ کیا جائے گا، ان کو اہمیت دی جائے گی، ان کو سہولیات دی جائے گی. تو کامیاب ترین نسخہ کامیابی تو ہو گیا. اقتدار کا بنیاد بیٹھے ہوا ہے اور وہ سے پوچھ کر چل رہا، مجھ سے مشورہ کر کے چل رہا، ہمارے اقتدار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی آدمی کو ہم ایک مشورہ دے رہے ہیں اور ہم ایک مشورے کو لے کر چل رہا ہے، اور جو بات چیز کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اس کو لے کر چل رہا ہے، ہو رہی ہے، تو زمان ہے کہ کافی. پاکستان کے مدارس تو کئی میرے سامنے بنے اور کئی میرے سے بنے میں میرے سامنے چلے ہیں، اور جن لوگوں نے بنائے ہیں ان سے ان کی اوقات کے بعد پھر یہ ان کی اولادوں کے ہاتھ میں آئے ہیں، اور کتنوں کو میں نے کامیاب ہوتے دیکھا میں نے سب، کتنوں کو ختم ہوتے دیکھا میں نے، اور کتنوں کی آپس میں لڑائیوں میں نے دیکھی اور قتل مقابلے دیکھے. اشارے کا میں گزشتہ جو مجھے اللہ پاک نے 20 سال کے بعد آدمی کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. 20 سال کے بعد 60 سال کا مشاہدہ میرا ہوا ہے، اس میں میرے پاس پورا پاکستان کا ریکارڈ ہے. جیسی باتیں میں نے آپ کو بتائی
یہ باتیں ہوئی ہیں. اکثر کے جو برس ہوتا رہا ہے کہ جو بزنسوں کے باقی رہے ہیں ان کے بعد اگر کی کوئی محنت جن کی اولاد کو چیز ملنی چاہیے. اولادیں جو عمر بھی کم ہوتی ہیں، تجربہ بھی کم ہوتی ہیں، باقی لوگ تجربہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی اولادوں میں اپنے والد صاحب کے بڑوں کا لحاظ کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کا خیال کیا ہے، ان کو سہولتیں پہنچائی ہیں اور ان کی نگرانی میں ان کے بچوں پر چلے، یہ مزاج مکمل کامیاب. ایک مدرسہ میرے سامنے والد تھے، وہ بڑی اصل کے قابل سکتے کے حضرت تھے، تین میرا نام شاہ صاحب اور تھوڑا چھوٹے تھے. یہ میرا روم مکانیہ جو ہے نا اس سے پہلے ایک روم بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے تھا اور بڑا کامیاب چل رہا تھا. تو بزرگ جب بات پا کے بیٹا ان کا آگے اقتدار، بیٹا ان ہمارے سامنے اقتدار میں ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس نے اپنی انا، اپنی حیثیت، اپنا بڑا ہونا اور باقی سب آزاد کو اپنے انگوٹھے کے نیچے کرنا، روک کے نیچے کرنا، میری مان کر چلے اور میری رائے ہو چلاتے ہوئے میں سب سے پہلا بات تو یہ ہوئی کہ جو سمجھدار ہے قابل لوگ سے وہ چھوڑ کر چلے گئے. نوجوان رہ گئے وہ واپس کرنا شروع کیا. اتنے بے آدمی کی وہ بات ہونے لگی وہ اس نے مدرسہ بجائے وقف کے اور شورا کے اپنی اولاد کے نام پر انتقال کر کے جائیداد کے طور پر لکھ دیا. اب اولاد ساری دنوں مل کے آپس میں لڑے اور قتل کیے ایک دوسرے کو اور مدرسہ ختم، کھڑکیاں دروازے اٹھا کر لوگ لے گئے. اور اس مدرسے کے جواب حدیث پڑھائی جاتی تھی، تفسیر پڑھائی جاتی تھی. اور قبروں میں جب بادشاہ سے دوردار ہو جائیں اور قضاء کسی قدر رہے تو لوگ ریڈی کرتے ہیں جاتا ہوں خلا کی طرف سے ضرورت میں خود دیکھ جاتا ہوں. صاحب جو ہے تو یہ انتقال گزار جو ہو گیا، اگر انتقال گزار اس ترتیب پر ہوتا جس کو ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ متعین کر کے گئے تھے تو اس کے خلاف کبھی بھی کوئی دھوکہ امام حسین رضی اللہ عنہ قدر نہ ہو. لیکن وہ ایک انتقال گزار کے بعد وہ ساری ترتیب جو تھی وہ تو ختم ہو گئی اور ان لڑکوں نے ساری ترتیب اپنی ہی چلا دی. سارے نوجوان کے گرد ہو گئے. جمع ہونے کے بعد 20-25 سال کے عمر کے لڑکے گرگروں کے بڑوں کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو ہم کو پشتو میں کہتے ہیں تازے کے سر ماں کے دالو مشرق کے شہر بھین دو تازے خرق دالو مشرق کے شہر بھین. ایسے لوگ آگے جو بڑے بوڑھے کی سمجھدار کی جو کسی کی قدر بندر ان کو اظہار ہے ہمارے ہاتھ میں. اور کیا ہے ہمارے سامنے کون بولے. میں ایک ہی جرگے میں گیا. اس جرگے میں جن بزرگ جن کو جس خاندان کا جرگہ تھا تو اس خاندان کے پودے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے دادا کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، باپ چچوں کے ساتھ ہمارا تعلق تھا. پھر لڑکے آ گئے تھے وہ ذرا سارا میرا نہیں تھا. تو جب میں گیا دادا کے جب میں جاتا تھا تو کھڑے ہو کر مجھ سے ملتے تھے اور کئی دن تک تذکرہ کرتے ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں آئے تھے اور یہ ہوا. اور ان کے باپ مجھے ان کے باپ مجھے میں ڈاکٹر نہیں کرتا تھا کہ کیا کرتے ہو. وہ سر جھکاتے تھے کہ ہمارے والد صاحب کا دوست ہو جائے اس کے بعد استعمال نہیں. اس ذریعے میں جب میں وہاں پر گیا اور لڑکے نوجوان کو پوتے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی میرا خیال ہے پہلی بار ہی مجھ سے مل رہے تھے. اور جب ساری بات وہ کی اور وہ میں نے ہر بات کو واضح کیا تو جب ان کے خلاف جا رہی تھی تو نے کہا قسم پکڑا دے محمد بھی تم کون آئے ہو، ہم نہیں پہچانتے.
میں نے کہا تو سب کو بھی مشرین جو ہے میں کہا کوئی بڑا بننے کا ہے تو آپ کے درمیان آیا لے گیا اسے کہ السلام علیکم تو میری کون سی تمہاری ہوتا تھی اور مجھے چل گیا کہ بڑا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے السلام علیکم تو جاؤ اپنے کام کرو مزے کرو آئے تو بار آئے تو اسی خاندان نے پھر تو قتل کیا اسی خاندان میں لوگ وجہ کیا تھی کہ نومروں کو پتہ نہیں تھا کیسے بات کرتے ہیں مشرق ہوتا ہے کشم ہوتا ہے مشرق پتہ پڑتا تو یہ جو اقتدار جدید کا ہے یہ جتنی تشریح میں نے کی نا اسی کی روشنی میں ہے اور سب نے مل کر اپنے اس میں جو ہے تو ایک امید جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ کوبا کے لوگوں نے جب آپ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ اگر آپ آئیں تو ہم آپ کی زیر نگرانی ایک معیاری اسلامی خلافت سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو قائم اسلامی حکومت کے خلاف کوئی دوسری کوشش کرنا یہ بغاوت ہوتی ہے درست نہیں ہے شرط ابھی تک یزید کی حکومت کا مکمل نفاذ نہیں ہوا اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک علاقے کے لوگ تیار ہو رہے تھے بات کے لیے کہ ہم خلافت علاق حاجت نبوت کے طریقے کی خلافت کو بات کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے کہہ دیا اور ایک مثال پہلے سے گزری ہوئی سامنے تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورا جو ہے تو پورا 5 سال اپنی خلافت کے ساتھ پہلا حکومت کرنے کی اجازت برداشت کی ہوگی ان کو اجازت دی یہ بات سامنے تھی کہ اگر ہم نے کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے حاج نبوت اور خلافت قائم کر لیتے ان کا خیال تھا کہ یہ بھی ہمیں برداشت کر کے ہمیں چلنے دیں اور زمانہ ایسا تھا کہ خبریں بہت دیر سے پہنچتی تھی خبریں بہت دیر سے پہنچتی تھی یہ قافلہ چلا چلا یہاں تک کہ 1 مہینے کی مسافت پر دور ہو کر کربلا کو پہنچ گیا یہاں سے خبروں کے آنے جانے میں 1 مہینہ لگا اور 1 مہینے جو ہے تو بعد جو ہے تو یہ قافلہ کہاں پہنچ گیا ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا جس کا میں نے آپ کو اٹھا کر لکھا تو وہ کس اڑا لے ایسے لوگوں کے آگے وہ علاقے میں داخل ہو گئے کہ جن کو بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کیا قدر منزلت ہے اس پر کوئی پتہ ہی نہیں اور یہاں تک کہ 3 دن جب مذاکرات ہوتے رہے تو مذاکرات میں ہم سے ایک ہی پکڑا ہوا ہے یہی میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیا کیوں اپنے نمبر بنا کر یہ بات کے جدید تک پہنچا رہا تھا کہ سارے مسئلے کو میں نے حل کیا اور میں بات کا بیدار کیا اور وہ مذاکرات میں کہہ رہے ہیں تو مذاکرات امام حسین علی سے چلائیں کہ مجھے براہ راست جدید کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جانے کی اجازت دی دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی کام نہیں سردار پر جا کر وہی برآباد ہو جاتے ہیں وہاں سے آگے ہم دین کی تبدیل کا کام کرتے ہیں کفار میں کام کریں گے اس میں سب زندگی گزار کریں گے کسی شرط تک مجھے یاد نہیں رہی ایک ہے مذاکرات براہ راست ایک ہے تو آگے ہمیں دی جائے کہ ہم آگے جا کر کام کریں کسی شرط ہاں وہ ہو گیا سردار ہمیں سردار پر چھوڑا جائے ہم آگے دین توحید کا کام کریں گے آگے جہاد کریں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے آپ حکومت کریں ہمارا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ کوئی شرطیں ان کی طرف سے یہ شرطیں تھی اور ان کی طرف سے کہ شرطیں کہ آپ نے بس یا ہم نے بیعت کرنی ہے یہی کی خلافت کی ہے یا پھر اپنے آپ پر حملہ کرنا ہے سبحان اللہ جی سوچنے کی بات ہے کہ 10,000 کا رسک
72 آدمی کے ساتھ لڑنے کی جگہ 10,000 کا لشکر 72 آدمی مل سکتا ہے. اور 72 آدمی بڑے عجیب ہے، پھر کو 10,000 کا لشکر نظر ہی نہیں آ رہا، اور بالکل تیار ہے 10,000 سے لڑنے کے لیے 72 آدمی تیار. بالکل عام طور پر ہم لوگ محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرتے لوگ، غم کے دن 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے بالغ لڑکے لڑکیوں کے نکاح کر کے ان کی شادیاں کرا دی. خدا نہ خواستہ اگر سارے مرد اگر شہید ہو گئے تو ہم مسلمان آپ ہیں، اور یہ ظالم آئے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، کم از کم شریعت کے اس مسئلے کا خیال کریں گے کہ جس مسلمان اور انسان وفات پا جائے تو اس کے ساتھ 4 مہینے تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جس میں ہماری عورتیں بچ جائیں. پھر جو ہے تو وہ 10,000 نے حملہ کیا ہے، اپنے سب ساتھی کو سب بنانے کا کہا کہ گھوڑوں سے اترو اور اپنے نیزوں کو لمبا کر کے آگے کر دو، یعنی کہ گھوڑے جب دوڑ کر آئیں گے تمہارے نیزوں سے ٹکرائیں گے تو اس سے زخم کھا کر پیچھے ہٹیں گے اور پیچھے ہٹ کر اپنے لشکر کی طرف دوڑیں گے. ان میں اپنا تفریح جب پیدا ہوگی تو پھر ہم حملہ کریں گے. تو ایسے ہی کیا. تو وہی جب تفریح ہو گئی تھی 72 آدمی پھر گئے تھے 10,000 پر 10,000 میں سے کاٹ رہے تھے کہ فوجی اصول ہے ہمیں کتنا عجیب اصول ہے کہ دشمن کو اپنا تفریح مبتلا کر کے اپنے راستہ کھول دیں. راستہ اس کو کیا کہتے ہیں اس اصول کو؟ اس کو بولتے سرپرائز سے اچانک پر. ہاں سرپرائز. ہاں جی کہ ان کو اس بات کی توقع ہی نہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، تو خیال تھا کہ جا کر حملہ کرے گا، بات تو آدمی ہے آدھے گھنٹے میں سب کو ختم کر دیں گے. اور ان کے سرپرائز میں تو پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس میں ان کے گھوڑوں کا افطر کریں گے، پیچھے اور قوموں کا دوڑیں گے تو بس ان کو موقع مل جائے گا. سبحان اللہ یہ جنگ جاری رہی ہے یہاں تک کہ زور کی نماز کا وقت آیا اور زور کی نماز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کر نماز پڑھی. سبحان اللہ پھر آخر تلے تنہا لڑتے ہوئے شہادت جامع شہادت پڑھ چکا ہے. سبحان اللہ. اس تاریخ کو پڑھا اسماعیل لحاظ صاحب کی تاریخ امت مسلمہ اس میں لکھا ہوا ہے، بڑا زبردست. سبحان اللہ. تو اصل میں امت میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ باطل کو مان لیں اور وہ باطل کے ساتھ کمپرومائز کر دیں، باطل کے ساتھ صلح کر دیں، اس کے آگے جھک جائیں تو وہ دین اسلام میں اور تاریخ اسلام میں بہت بڑا یہ چیز شگاف ڈال دیتی ہے. میرے رات کے دن تو ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہماری کوشش کام کامیاب نہیں ہوتی اور ہماری جان جانے کا خطرہ بھی اس میں ہوتا ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بس آپ خاموشی اختیار کر کے برداشت کرو، زندگی کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ جو امت کے ذمہ وار ہوتے ہیں اور وہ بڑی حیثیت والے ہوتے ہیں، اگر وہ مان لیں تو اس سے سارے دین کو نقصان پہنچتا ہے. ایسے لوگوں نے اکیلے تنے تنہا اپنی جان کو قربان کر کے حق کا بول بالا کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو عام آدمی عام مرخی جو کہتے ہیں کہ یہ کیا جنگ تھی کہ 72 آدمی سب کو کٹا دیا، تو ان کے اس بات کا پتہ نہیں کہ سب کو کٹا کر ایک اصول کو زندہ کرنا تھا، اس کے لیے سب کو کٹایا ہے کہ شریعت کا ایک اصول اور شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ زندہ ہو کر قائم ہو کر اجاگر ہوگا، سب لوگوں کے سامنے تاریخ میں یادگار رہ جائے. یہ بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ گزرا اور پھر جو ہے تو اس کو ایک ساتھ کو جب پہنچے حضرت مسلمان رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایسے ہیں گرد بدن پر
ویسے جو بہت پریشان ہے، بہت دور کے سفر سے آئے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے. میں نے کہا کیا یار آپ کیا بات ہے، آپ کیسے ایسے پریشان؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نواسے حسین کو شہید کر دیا. وہ شیشی میں اس کا خون ہے، اس شیشی میں اس کا خون ہے. سبحان اللہ. ایک مہینے بعد کہتے ہیں، ایک مہینے بعد خبر پہنچی، ایک مہینے بعد خبر آتی ہے. سبحان اللہ. یہ کر رہی تو یہ شہادت جو ہے اس تناظر میں ہوئی. شہادت کس تناظر میں ہوئی ہے کہ کچھ آدمیوں کے ذمہ حق کو قائم کرنے کے لیے اگر جو اکیلے ہوں اپنی جان کو قربان کرنا ہوتا ہے، تاکہ تاریخ میں یہ بات نہ آئے کہ اس بات کو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس کو ثابت کیا ہوتا ہے کہ ایسی ضروری بات تھی، اس کے لیے میں نے جان کو قربان کیا ہے، لیکن اس کو میں نے قبول نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. تو ایک سال کے اندر اندر عبداللہ بن زیاد جس نے شہید کرنے کی بنیاد بنا تھا، ایک سال کے اندر اندر عبداللہ جس کو اس کے کوفہ کے محل میں سر لا کر امام حسین رضی اللہ عنہ رکھا گیا. تو اس نے اس نے ایک لاٹھی دی اور اس سے کیا کہ تو اس منہ سے ہمارے خلاف باتیں کرتا تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے اس کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ ادھر ہٹ جاؤ، تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹو کو چومتے ہوئے خود دیکھا. اس آدمی کو کوئی سمجھ نہیں آئی. پھر اس جگہ کہتے ہیں کہ جس کا ڈال پر سر رکھا ہوا سال کے اندر اندر عبیدہ بن زیاد جو پورے رات شام کا گھرنا تھا، وہ ایک آدمی روایت ہے اس کا سر رکھے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر کہتے ہیں کہ عمر بن سعد جو کہ 10,000 کے لشکر کا اس کو کمان کر رہا تھا، اس کے بیٹے کے سر کو میں نے خود دیکھا. یہاں تک کہ سال کے اندر اندر مسلمانوں نے بدلہ لیا. سب کافرین حسین رضی اللہ عنہ کو سب کی گل میں اتار کر اور ان کے سروں کو ایسے ہی کیا ہے جیسے کہ انہوں نے کربلا کے شہداء کے ساتھ کیا. سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ 2.5 سال جو یزید کے گزرے ہیں تو یہ کربلا کا واقعہ، اس کے بعد جو ہے تو مکہ مکرمہ پر حملہ اور بیت اللہ شریف پر جو ہے تو پتھروں کی بارش منجنیق کے ذریعے، غلاف کا جلنا، دیوار کا گرنا، پھر جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ، مسجد نبوی میں جو 7 دن جو ہے تو نماز کرنا ہونا، گھوڑوں پر دوڑنا، اندر جو ہے تو سب اکرام اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا خون کا بس سموں پر گرنا، یہ سارے واقعات ہوئے. یہاں تک کہ 2.5 سال بعد موقع ملا کہ ایسی موت ہوئی کہ عبرت انگیز موت. تو ظلم ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے لڑاتا پھر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ فوراً اللہ کی بے آواز لاٹ دیا کر جو ہے میرا خاتمہ ہو جائے. انشاءاللہ اور اس کے نتائج اور اس کے اور باتوں پر اگلے جو ہے بات کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.